الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وإذ قلنا للملائكة और याद कीजिए उस वक़्त को जब कहा हमने फरिश्तों से उसजुदू लि आदम सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को। फसजदू इल्ला इब्लीस पर सजदा किया उन्होंने मगर शैतान ने। अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन इनकार किया और तकब्बर किया और था वो काफिरों में से।
وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم رہ تو اور تیری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے وافر جہاں سے تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نہ قریب آنا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس ہو جاؤ گے تم حد سے تجاوز کرنے والوں اور نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور جب اللہ رب العزت نے باوجود علیم بذات الصدور اور عالم الغیب والشہادہ ہونے کے شیطان سے یہ سوال کیا، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ تجھے کس چیز نے روکا جب میں نے تمہیں حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تم نے میرے اس حکم کو پورا کیوں نہ کیا، میرے اس حکم کو تم کیوں بجا نہ لائے؟ تو شیطان نے جواب دیا، نہ خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ میں اس لیے اس حکم کو بجا نہیں لایا اور میں نے آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کے مقابلے میں آگ زیادہ افضل ہے، اس کے اندر رفعت اور بلندی ہے، تو میرا مادہ افضل ہے بنسبت آدم علیہ السلام کے مادے اور خمیر کے، تو اس لیے میں ان کے سامنے کیوں سجدہ کروں، کہاں آگ اور کہاں مٹی؟ تو اے اللہ، آپ کا یہ حکم کہ ناری خاکی کے آگے جھکے، ناری خاکی کو سجدہ کرے، یہ تو انصاف نہ ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس شیطان نے تکبر کیا، شیطان کا یہ انکار تکبر کی وجہ سے ہوا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اور سب سے پہلی جو نافرمانی ہے اس کائنات کے اندر، وہ یہ نافرمانی ہے جو شیطان نے کی، تکبر کرنا۔ اس سے پہلے اس کائنات کے اندر کوئی نافرمانی نہیں ہوئی تھی۔
پہلی نافرمانی جو اس کائنات میں ہوئی اور جس کا بیج بویا شیطان نے، وہ سجدے سے انکار کرنا تھا۔ اور اس کی وجہ فرمایا کہ تکبر، غرور، گھمنڈ، اپنے آپ کو افضل اور بہتر سمجھنا، دوسرے کو کمتر سمجھنا۔ تو اس تکبر اور غرور کی وجہ سے یہ پہلی نافرمانی اس کائنات کے اندر ہوئی۔ اس لیے فرمایا کہ تکبر یہ تمام برائیوں کی اور تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اور جتنی بھی نافرمانیاں ہیں، فرمایا کہ یہ تکبر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے غیبت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ تکبر تمام برائیوں کی جڑ، اور تکبر کی وجہ کیا ہوئی؟ عقل، کہ شیطان نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو استعمال کیا، اور وہ عقل کا استعمال کرنا کیا تھا عقلی دلیل پیش کرنا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ دلیل کیا ہے کہ ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا۔ شیطان نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے یہ سمجھا کہ میں جو عقلی دلیل پیش کر رہا ہوں اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس عقل کو استعمال کرنے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے وہ مردود ہوا، ملعون۔ اس لیے شریعت میں حکم ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تمہارے سامنے تو پھر اس حکم کو بجا لانے میں ہیل اور حجت سے کام مت لو، اور اس حکم کو پورا کرنے میں حکمتیں تلاش نہ کرو، اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، جو اللہ کا حکم آ جائے اس حکم کو پورا کرو، اس کے اندر چور چرا نہ کرو۔ اگر عقل کو استعمال کرو گے اللہ کے حکم کے مقابلے میں تو فرمایا کہ پھر اس کے نتیجے میں انسان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، جس طرح شیطان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ جب اس نے عقل کو استعمال کی اور کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، کہ یہاں سے نکل جا، آسمان سے اتر۔ یہاں پر متکبروں کی، تکبر کرنے والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں، یہاں سے ذلیل اور خوار ہو کر کے نکل جائے۔ اب فرمایا کہ جب شیطان نے اللہ کے اس حکم کی، حکم عدولی کی نافرمانی کی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو مردود اور ملعون قرار دیا گیا، اور ان کی تکبر کی اور گھمنڈ اور غرور کی وجہ سے ان کو نکال دیا گیا، تو اب شیطان نے یہ دیکھا کہ میں تو اللہ رب العزت کی رحمت سے معروم ہو گیا ہوں، اللہ رب العزت کے اوپر اعتراض کرنے اور اللہ کے حکم اور اللہ کے فیصلے کو انصاف کے خلاف قرار دینے کی وجہ سے اللہ نے مجھے ملعون اور مردود قرار دے دیا ہے۔ تو اب اس موقع پر بجائے اس کے کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے روتا دھوتا، استغفار کرتا، توبہ کرتا، اپنی ندامت کا اظہار کرتا، اس وقت جب اللہ کا عتاب اور اللہ کا عذاب، اللہ کا غصہ اور اس کی ڈانٹ اس کے اوپر نازل ہو رہی تھی، تو اس وقت شیطان نے اللہ سے دعا کی
اور کہنے لگا انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ جب آپ نے مجھے ملعون اور مردود قرار دے دیا ہے تو اب مجھے مہلت دے دے، میری زندگی کو لمبی کر دے اور قیامت تک مجھے زندگی عطا کر، میری زندگی کی، میری حیات کی جو رسی ہے اس کو دراز کر دے قیامت تک۔ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق شیطان کی اس درخواست کو، اس دعا کو قبول فرما لیا اور فرمایا انک من المنظرین، تجھے مہلت دی جاتی ہے قیامت تک۔ لیکن فرمایا کہ جس کی دعا شیطان نے مانگی تھی الی یوم یبعثون، کہ اے اللہ مجھے دوبارہ جی اٹھنے تک، یعنی قیامت کے دن جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے، اس وقت تک کی مجھے مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا الی یوم الوقت المعلوم، کہ میں تمہیں مہلت تو دیتا ہوں لیکن ایک معلوم وقت تک مہلت دیتا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے شیطان کی اس دعا کو قبول کیا لیکن نفخہ ثانیہ کے وقت تک کے لیے نہیں، بلکہ نفخہ اولا کے وقت تک۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو سور پھونکا جائے گا، 2 سور پھونکے جائیں گے۔ ایک مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس ساری کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں یہ فنا ہو جائیں گی، اسے نفخہ اولا کہا جاتا ہے، پہلی مرتبہ سور پھونکا جانا۔ تو فرمایا جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا سب کچھ تباہ ہو جائے گا، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، جتنے بھی جاندار ہیں یہ سب فنا ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد 40 سال کا وقفہ ہوگا اور پھر اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو تمام انسان دوبارہ پھر زندہ ہو جائیں گے، قبروں سے اٹھ جائیں گے۔ تو شیطان نے جو مہلت مانگی اس دوسری مرتبہ سور پھونکنے تک، اللہ نے مہلت دی پہلی مرتبہ کے سور پھونکنے تک کہ جب سارے فنا ہو جائیں گے تو اس وقت ہی شیطان بھی فنا ہو جائے گا۔ اب جس وقت اللہ رب العزت نے شیطان کو مہلت دے دی قیامت تک تو اس کی شیطانیت پھر ظاہر ہوئی اور اللہ رب العزت سے کہنے لگا قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين، اے اللہ آپ نے مجھے جو ذلیل کیا، رسوا کیا اور مجھے مردود کیا، اپنی درگاہ سے مجھے ذلیل و رسوا کر کے نکالا، کس وجہ سے؟ آدم کی وجہ سے۔ یہ ذلت اور رسوائی مجھے ملی آدم کی وجہ سے، تو میں بھی تیری عزت کی قسم اٹھا کر کے یہ کہتا ہوں فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں بھی اولاد آدم کے راستوں میں آ کر کے ان تمام کے تمام کو گمراہ کروں گا اور ان کے جہنم کے مستحق اور سزاوار ان کو بناؤں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ تیرے سیدھے راستے کے اندر آ کر کے میں بیٹھوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پھر میں اولاد آدم کے سامنے آگے سے بھی آ کر کے حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، دائیں طرف سے بھی آؤں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا اور ہر طرف سے آ کر کے ان کے اوپر حملہ آور ہوں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ آپ اولاد آدم میں سے اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اس لیے حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ کوئی نیک عمل کرنے کے لیے اٹھتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، کوئی بھی نیک عمل کرنے کے لیے جب وہ اٹھتا ہے اور اس عمل کی تیاری کرتا ہے تو شیطان اس کے سامنے آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اس کے راستے میں، اور طرح طرح کے وساوس اور طرح طرح کے خیالات اس انسان کے دل کے اندر ڈالتا رہتا، چاروں طرف سے اس کے اوپر حملہ آور ہوتا
اور فرمایا کہ صرف چاروں طرف سے نہیں بلکہ نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی. بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، شیطان انسان کے اندر خون کی طرح سے دوڑتا ہے اور اس کے دل کے اندر وساوس اور خیالات ڈالتا ہے اللہ کی نافرمانی کے. اور جتنے بھی لغویات ہیں، کفر ہے، شرک ہے، بدعات ہیں، رسومات باطلہ ہیں، فحاشی اور بدکاری ہے، بے حیائی ہے، گناہ ہیں، ان تمام گناہوں کو وہ لذیذ کر کے، مزین کر کے، خوبصورت بنا کر کے اس انسان کے سامنے پیش کرتا ہے. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ کے سامنے شیطان نے کہا کہ اللہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان گناہوں کو مزین کر کے زمین کے اندر ان انسانوں کے سامنے پیش کروں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کے سب کو گمراہ کروں گا، ان کو سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا. اللہ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ. دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. ٹھیک ہے، میں حق بات کہتا ہوں کہ جو بھی تمہارے پیچھے چلے گا مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں. کوئی اطاعت کرے، کوئی فرما برداری کرے، کوئی نیکی کرے، اس کی نیکی کرنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں. اگر کوئی میری نافرمانی کرتا ہے میرا کوئی نقصان نہیں. لیکن میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں لمن تبعک منہم، کہ جو بھی تمہاری تابعداری اختیار کرے گا اولاد آدم میں سے، ذریت آدم میں سے، تو میرے ہاں قانونی مکافات ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جیسا عمل لے کر کے بندے آئیں گے ویسے ہی اس کا نتیجہ بھی دیکھیں گے. جو تیری تابعداری کریں گے، تیرے پیچھے چلیں گے، تو میں تجھ سے بھی اور ان اولاد آدم سے جہنم کو ضرور بھروں گا. اور فرمایا کہ جب تک میرے بندے مجھ سے گناہ ہونے کے بعد، نافرمانی ہونے کے بعد، قصور ہونے کے بعد معافی مانگتے رہیں گے تو مجھے میری عزت کی قسم میں ان کو ضرور معاف کرتا رہوں. اس لیے فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، خطا سرزد ہو جائے، تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے. تو شیطان اللہ کا یہ کھلا اعلان ہے کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ، یہ تمہارا پکا دشمن ہے. فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اسے تم اپنا دشمن سمجھو اور دشمن بنا کر کے رکھو. تو جو انسان شیطان کے راستے پہ چلے گا اور پھر توبہ طائب نہیں ہوگا، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوگا، اللہ سے معافی نہیں مانگے گا، تو ایسا انسان فرمایا کہ وہ سزا سے بچ نہیں سکتا. لیکن جس سے گناہ صادر ہو جائے اور اس کے بعد وہ اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اسے ضرور معاف کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.